السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، ذات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے چاند دیکھنے کے متعلق، ہمارے معاشرے میں تقریباً 98% لوگ جنہوں نے اپنا یہ فیصلہ چاند دیکھنے کا حلال کمیٹی پر چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں گے، نیوز پہ آ جائے گا یا بذریعے کسی کے فون سے ہمیں پتہ لگ جائے گا تو ہم کل روزہ رکھ لیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، قیامت تک کوئی بھی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلتے اور چاند دیکھتے اور ڈھونڈتے کہ چاند ابھی نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ تو کیا ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور جب چاند کا پتہ لگے تو ہم روزہ رکھ لیں؟ ہمارا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ آج کل گھر بہت بن گئے ہیں، بلڈنگیں بہت بن گئی ہیں، چاند کیسے نظر آئے گا؟ چاند نے سامنے سے تو نہیں آنا، چاند نے اپنا پورا جو دائرہ کاٹ کے پھر جائے گا۔ یا زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ چاند جو رمضان کا ہوتا ہے پہلا چاند وہ زیادہ دیر تک نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوشش کریں تو دیکھ سکتے ہیں، کوشش کرنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2342 میں 2342 میں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے چاند دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا، فرمایا جی میں نے چاند دیکھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ کل تم بھی روزہ رکھو گے اور میں بھی روزہ رکھوں گا، یعنی کہ انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ تو ہمارا خود کا بھی اپنے پہلے زمانے میں جب یہ اب جدید ٹیکنالوجی ہوئی ہے کہ وہ ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں کہ چاند نظر آ رہا ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں راستے میں تھا تو میں چھوٹے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں اسے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ تھے وہ چاند کو دیکھ کے پتہ لگا لیتے تھے کہ اتنے کا چاند ہے، آج چاند کتنی تاریخ ہے، آج چاند کتنی تاریخ ہے، اور جب چاند نکلتا تو کہتے تھے یہ آج چاند جو پہلی تاریخ ہے چاند کی، چاند فوراً پتہ لگ جاتا تھا۔ تو لیکن اب جو نیو جنریشن ہے وہ زیادہ تر جو ہے ہمارے شمسی مہینوں کے حساب سے چلتے ہیں، قمری کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسی لیے اس کا ہمیں تھوڑا بہت جانکاری حاصل کرنی چاہیے کہ اگر چاند نکلا ہے یا چاند نہیں نکلا، یا ہم نے کس طرح اس پر نظر رکھنی ہے، کیا کرنا ہے، ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بہت زیادہ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ماڈرن ہونا ہے دنیاوی لحاظ سے تو ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ لازمی طور پر دین کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اسی لیے صرف اور صرف سارا معاملہ ان کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دیکھیں گے ہمیں بتائیں گے، خود بھی اپنے گھر کی چھتوں پر یا باہر نکل کے دیکھیں، چاند کو ڈھونڈیں کہ چاند کہاں پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر سے نکل سکتے تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو اسی لیے باہر نکلنا چاہیے، اور اگر اللہ کرے اگر چاند نظر آ گیا، میری تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے، کیونکہ نکلتا ہے تو ہمارے لیے 2 عیدیں بن جائیں گی۔ 2 عیدیں اس طرح سے کہ اگر ہماری عید جمعے والے دن ہوتی ہے تو ہمارے لیے 2 عیدیں بن جائیں گی۔ تو اسی لیے دعا کریں کہ آج ہی چاند نظر آ جائے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویاں بھی ہوں گی اور رات قیام بھی ہوگا،
تو اگر چاند نظر آ گیا تو چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتی بھی ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں غفلت کی وجہ سے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. اکثر جو مغالطہ یہاں پہ دیا جاتا ہے کہ بالامنی ہے، بالامنی نہیں ہے، بالیمنی ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا بنا دے، یعنی کہ سلامتی والا بنا دے. اور پھر چاند کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ربی وربک اللہ، کہ اے چاند تیرا رب بھی وہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. تو اسی لیے یہ دعا خوبصورت دعا یہ ہمیں لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے. جب بھی چاند دیکھیں، صرف رمضان کا یا محرم کا اس طرح کی چاند نہیں، جب بھی کوئی چاند دیکھیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں چاند کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب نکل رہا ہے کب نہیں نکل رہا، لیکن کوشش کریں کہ اس کے متعلق تھوڑا بہت علم رکھیں کہ کب چاند نکل رہا ہے اور وہ اس وقت یہ دعا پڑھیں. تو انشاءاللہ جب چاند نکلے گا ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمارا مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامتی والا گزرے گا، کیونکہ ہم نے مہینے کے شروع میں دعا پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. جزاک اللہ.